اچھا حکیم صاحب، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ نئی نئی بیماریاں، جراثیم وجود میں آ رہی ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ والا جراثیم آ گیا، یہ والا جراثیم آ گیا، جیسے کرونا آیا اس کے بعد کوئی نیا آیا، اب کچھ نیا چل رہا ہے. تو یہ باہر ہر کچھ ٹائم کے بعد نئی نئی بیماریاں کیسے وجود میں آ رہی ہیں؟ پہلے نہیں تھی اب آ گئی. یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بیوقوف بنانے کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جدید تحقیق آئی ہے. اصل میں بیوقوف بنانے کا طریقہ کار ہے کہ دنیا اپنا سودا بیچتی ہے تو اس کو نئے رنگ میں رنگتی ہے. اس کو پریزنٹیشن کا نیا طریقہ کار ہے کہ اس کو پریزنٹ کرنے کا، ورنہ دنیا میں کوئی نیا جراثیم آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. سارے جو جراثیم پیدا ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. قدرت نے ہر چیز کو تخلیق کر کے چھوڑ دیا ہے. آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا تو یہ آپ کی کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ بدن کے اندر جو چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ صرف تین ہیں. بدن انسانی میں ہمارا طب قدیم کہتا ہے صرف تین زہر ہیں: سوداوی، صفراوی اور بلغمی. چوتھا کوئی نہیں ہے. ان تین کے ماتحت ہی امراض ہیں. اگر آپ ان تین کو ٹھیک کریں تو سارے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک وقت میں تینوں خراب بھی نہیں ہوتے. ایک وقت میں ایک خراب ہوگا، یا تو صفراوی ہوگا وہ بندہ، یا سوداوی ہوگا، یا بلغمی ہوگا. اس کی ہی علامات پائی جائیں گی، وہی زہر ہوگا اس کے بدن میں. اس کی آپ ٹائٹل کچھ بھی دیتے رہے. تو بہت سارے لوگ اپنا سودا بیچنے کے لیے نئے نئے جراثیم اور نئی نئی مشینری اور نئے نئے سودے، اور کچھ عرصے بعد خود ہی اس کا کیا کہتے ہیں کلا کما بھی خود کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی تھی. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان جاہل لوگوں کو نوبل پرائز ملا، بعد میں کہا غلطی ہو گئی ہم سے. دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا جراثیم کی ایجاد پہ، بعد میں پتہ چلا وہ بیوقوف بنا کے چلا گیا. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ بزنس ہے اصل میں. تو بہرحال جو ہمارے پاکستان میں کوئی نئی مرض کی ایجاد کی جاتی ہے یا ہمیں بیوقوف بنانے کا اور اپنی پروڈکٹ بیچنے کا دھندا ہے. ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آتا تھا الف نون. آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوگا، پرانے لوگوں کو پتہ ہے. اس میں دو کردار تھے، ایک الن اور ایک ننا. ننا موٹا سا کردار تھا ایک، اور الن بالکل سوکھا سا آدمی، وہ بڑا شاطر، دماغ تیز، اس کو دکھایا گیا. تو دونوں نے سائیکل کی دکان کھولی، سائیکل پنچر کی. یہ تربیت کے لیے تھا ہمارے اس زمانے میں. آج سے 35-40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے یہ. وہ ننا کہہ رہا ہے کہ الن یار ہم تو سائیکل کی دکان کھول لیے، پنچر لگوانے کون آئے گا؟ تو الن کہہ رہا ہے کہ میں موچی والی کیلیں روڈ پہ پھینک آیا، اب جو گزرے گا پنچر ہمارے پاس آئے گا. تو ہمارے پاس یہ جو جراثیم کی ایجاد ہے، اس جراثیم سے پہلے ہماری کیلیں پھینک چکے ہوتے ہیں. یہ مختلف صورتوں میں مختلف کمپنیاں، مختلف بڑے بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ اپنا سودا بیچنا ہوتا ہے، وہ کیلیں پاکستان میں، ہندوستان میں، اپنے جتنے غریب ملک ان میں پھینک چکے ہوتے ہیں. اور جب وہ چیز سامنے آتی ہے اس کا، تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا علاج ہے، یہ ہے اس کا علاج. اب لاکھوں کروڑوں کمائیں، اربوں ڈالر کمائیں، یہ ان کی مرضی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ مرض کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی ایک چیز کو بوسٹ کر دیتے ہیں. کسی میں بلغم کی زیادتی ہونے کے بعد کچھ بھی ٹائٹل دیتے ہیں. آپ کو کیا پتا، اشتہاری چیزوں سے وہ آپ کو ایسے اشتہارات لگا دیتے ہیں کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. کوئی نیوز چلا دی جاتی ہے کچھ پیسے دے کر، اور ہماری عوام جاری بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ بتی کے پیچھے چلتی رہتی ہے. جبھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے جسم میں تین ہی چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ طب یونانی یہ کہتا ہے، لیکن ایلوپیتھی یا ہومیوپیتھی وہ اس کو نہیں مانتے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ہی خراب ہوں، ان میں سے کوئی ایک صحیح کر لی جائے تو باقی چیزیں صحیح ہو جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کی باڈی خود ہی ریپیئر کرے گی، خود ہی ریبلڈ ہوگی، اور خود ہی سب کچھ صحیح ہوگا اس کے اندر. کیونکہ آپ یہ کانسیپٹ، اس کا میں تھوڑی ڈیٹیل دے دیتا ہوں. کانسیپٹ یہ ہمارا کہ، اور اس میں ہم کامیاب ہیں. اگر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں جراثیم کی ایجاد پہ، جراثیم کو مار کر، تو وہ ایسا کچھ نہیں ان کے پاس. بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جو کیوریبل ہو. ہر مرض کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم کیور کرتے ہیں، ٹریٹ تو انشاءاللہ بہت ابتدائی بات ہے، مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. بیسک یہ ہے کہ ہمارے بدن کے اندر تین جو اعضائے رئیسہ ہیں، دل، دماغ اور جگر. تو دل کی غذا ہے سودا، دماغ کی غذا ہے بلغم، سالے بلغم، اور جگر اور اس کے ماتحت غدد کی غذا ہے صفرا. جب بدن کے اندر یہ تینوں ٹھیک ہوں، ان کی غذا ٹھیک ہو، تو بدن ٹھیک، کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایک متعفن ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے یا ضرورت سے کم ہو جائے، باڈی کی جتنی نیڈ ہے اس سے کم ہو جائے یا باڈی کی نیڈ سے زیادہ ہو جائے، اس کو پہچاننا بھی نبض سے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تشخیص کر کے تجویز کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ ایسے بے شمار مریض ہیں کہ جن کو صرف اتنا مشورہ ہی دیا. بلکہ میں اپنی کل کی مثال دوں کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب، میں نام نہیں لیتا، اگر مجھے سن لیں گے تو ہنسیں گے وہ، کہ وہ میرے پاس اپنی ایک بہن کو لے کر آئے جو سخت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھی. اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، اتنی کھلی ہوئی، اور یوں آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب بیچارے 2-2.5 گھنٹے انتظار کے بعد 1 سال بعد آئے تھے.
میرے پاس پچھلے سال آئے تھے, آج آئے, کل آئے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جی کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے یار یہ میری بہن ہے, میں نے ان کو اندرون سندھ میں یہ شادی ہو کر گئی ہیں تو ان کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ دیکھو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک پرچہ دکھایا جو آغا خان کا تھا ہاسپٹل کا, اس کے اوپر کوئی 16-17 ادویات لکھی تھی. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ اتنی ساری ادویات میں نہیں کھلا سکتا اپنی بہن کو, یہ پہلے بہت کھا چکی ہے. تو میں نے صرف ایک کعوہ تجویز کیا. میں نے کہا اللہ نے چاہا تو یہ ڈپریشن کی مریض جو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے اور اپنے آپ کو سخت بیمار تصور کر رہی ہے اور یہ 1 سال سے تکلیف میں ہے, اللہ نے چاہا 1 ہفتے بعد رزلٹ آئے گا. ابھی میں نے ان کو کعوہ صرف دیا ہے, کوئی دوا نہیں دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی کیفیت بتائی کہ حکیم صاحب میری بیگم آپ کے پاس لے کے آئی تھی یا میری سالی آپ کے پاس لے کے آئی تھی 1 سال پہلے, اور آپ نے مجھے کچھ تشخیص کیا تھا نبض دیکھ کر فلاں فلاں, اور ساری باتیں ٹھیک تھی, اور آپ نے مجھے صرف ایک کعوہ دیا تھا جس کے اندر آپ نے کہا تھا پودینہ, تیز پتہ, ادرک اور اجوائن پینی آپ نے, اور میں نے کوئی لگ بھگ وہ 1 مہینہ پیا. الحمدللہ اب بھی پیتا ہوں اور میں بالکل فٹ ہوں, میں کوئی دوا نہیں کھاتا, اور خود وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ تو اپنی بہن کو میرے پاس اس لیے لے کے آیا ہے کہ وہ خود ٹھیک ہوئے صرف کعوے سے, نہ کہ کوئی دوا دی. میں آگے ڈیٹیل نہیں دیتا وہ کہاں کام کرتے ہیں, کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے آدمی, اللہ تعالیٰ کو صحت سلامتی دے. لیکن کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کے بدن کے اندر جس چیز کے میں نے زیادتی دیکھی تھی وہ بلغم تھا, متعفن تھا. وہ متعفن ہو کر سودا میں کنورٹ ہو گیا تھا, اور اس کا علاج یہ تھا جو میں نے کعوہ ذکر کیا. اب یہ نبض بتائے گی کہ اس مرض کی کیفیت کیا ہے. یہ بلغم پک چکا ہے یا کچا ہے, خام بلغم بھی کہتے ہیں, پختہ بلغم بھی کہتے ہیں. یہ صفرا خام ہے یا صفرا پختہ ہو گیا ہے, یا یہ سوداویت پختگی کی طرف چلی گئی ہے یا ابھی خام ہے. اس کو ہم نے پختگی کی طرف لا کر اس کو آؤٹ آف باڈی کر دینا ہے, مرض ختم, چاہے وہ کینسر تک کا کیوں نہ ہو.